تھے، ہماری بھی آرزو ہے کہ باطن کے ہم اس سفر میں شریک ہوں، اور میں حسب استعداد آپ کو ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات فراہم کرتا رہا۔ لیکن اب میں قدرے رک گیا ہوں، اور اس کی وجہ پرسوں کی ایک شادی ہے جس میں میں شریک تھا۔ میں نے یہ دیکھا خواتین و حضرات، آپ یقین نہیں کریں گے کہ جب کھانا کھلا تو ہم جو بڑے معزز لوگ وہاں پر بیٹھے تھے وہ اس طرح ٹوٹ کے بھاگے جس طرح پتنگ لوٹنے والے چھوٹے بچے جو ہیں وہ پتنگ کی طرف بھاگا کرتے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا کہ ابھی ان کو بابوں کا ایڈریس دینا، بڑی دستبستہ طور پر میں نے ان کی خدمت میں کہا تو نہیں، سوچا تو یہ ان کے اوپر بڑا بوجھ ڈالنا ہے۔ ابھی یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو، پیاری باتوں کو سہارا دینے کے ہم قابل نہیں ہوئے، ہم سارے اس کھیل میں ایک جیسے ہی ہیں۔ تو پہلے ان کی طرف توجہ دی جائے کہ بہت چھوٹی باتیں، بے حد چھوٹی باتیں بہت بڑے دائرے پیدا کر دی، جیسے جھیل کے اندر ایک بہت چھوٹی کنکری بہت بڑا دائرہ پیدا کر دیتی ہے، اسی طرح ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی زندگیوں میں بہت وسعتیں لے کے آ سکتا ہے۔ چاہے جائے کہ آپ کسی بڑے وسعت پذیر واقعے کی طرف بھاگیں اور اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانے کی کوشش کریں۔ یہ ایسے ہی میرا خیال تھا، ضروری نہیں کہ ٹھیک ہو، لیکن میری طبیعت پہ ذرا سا بوجھ پڑا، افسوس تو نہیں ہوتا، وہ آپ پیارے ہو گئے، لیکن بوجھ پڑا کہ شاید ان کو کسی نے بتایا نہیں، سکھایا نہیں ہے، اس وجہ سے ایسے ہو جاتا ہے۔ بہت ساری زندگی کی پیش قدمیوں میں ہمارا رویہ اس انداز کا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی برائی کی بات تو نہیں، لیکن کچھ تھوڑے سے بوجھ کی بات ہے جو خود کرنے والے کی ذات پر، اس کی روح پر پڑ جاتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اپنے حوالے سے عرض کروں گا کہ ایسے ہی میرے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے، اب تک ہو رہا ہے، اور میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف شکر گزاری کا رخ نہیں کر سکتا جو کہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تم نے ہماری طرف توجہ ہی نہیں دی۔ میں چھوٹا سا تھا، بالکل کافی چھوٹا، تو ایک دفعہ ہمارے گاؤں میں بہت زور کی بارش برسی اور ساتھ اس کی بجلی بھی کڑکی، اتنی تیز کہ وہ ہماری جو کھڑکی تھی اس کے اندر سے وہ روشنی لپٹ کے آئی، مجھے یوں لگا جیسے اور میں چیخ مار کے بستر میں اٹھ رہا تھا، آدھی رات کا وقت ہوگا۔ جب بجلی پھر چمکی، میں نے اپنے والد کو دیکھا، وہ کمبل لے کے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ پڑھ رہے ہوں گے، اور ان کا جو حکا تھا وہ ٹھنڈا ہو چکا۔ جب میں نے چیخ ماری اور ڈر گیا تو میری ماں دوسرے کمرے سے بھاگی آئی اور اس نے آ کے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا، گود میں بٹھا لیا، میرے اوپر کمبل ڈالیا، میں تھر تھر کانپ رہا تھا خوف سے۔ تو میں نے کہا ماں یہ اتنی بارش کیوں ہو رہی ہے؟ تو اس نے کہا بیٹا پودے جو ہیں وہ پیاسے ہیں، تو اللہ نے ان کو پانی پلانا ہے، تو اس کے لیے پانی پہنچانے کا بندوبست کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پانی تو پلانا ہے، لیکن یہ بجلی پر کیوں چمکتی بار بار، اتنا کیوں کڑکتی؟ تو وہ کہنے لگی کہ روشنی کر کے ہی پانی پیے گا، اندھیرے میں تو کسی کی ناک میں پانی چلا جائے گا، کسی کے منہ میں چلا جائے گا، تو ضروری ہے۔ میں ماں کے سینے کے ساتھ لگ کے سو گیا، پھر مجھے نہیں پتا چلا کہ بجلی کتنی چمکتی رہی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا بالکل معمولی سا وقت، اور اس کے اندر پوری ایک دنیا پوشیدہ پن ہے۔ یہ ماں کا ایک فعل تھا جو ایک چھوٹے سے بچے کے لیے جو خوف زدہ ہو گیا، اس کو خوف زدگی سے بچانے کے لیے اس کی ایک اپروچ تھی۔ وہ کوئی پڑھی لکھی عورت نہیں تھی، امیر بھی نہیں تھی، کوئی دولت مند حسین کچھ بھی ایسا نہیں تھا، لیکن ایک ماں کے دائرے میں آتی۔ اس کے بعد جب میں 9 سال کا ہوا خواتین حضرات، تو میرے دل میں ایک عجیب خیال پیدا ہوا کہ میں سرکس میں بھرتی ہوں گا اور سرکس میں کھیل کیا کروں گا، کیونکہ ہمارے قصبے میں ایک میلہ لگتا تھا 13, 14, 15 جنوری کو، اس میں بڑے بڑے سرکس آتے تھے اور مجھے وہ دیکھنے کا موقع ملا تھا اور میں بہت متاثر ہوا تھا ان سے۔ تو جب میں نے اپنے گھر میں یہ ڈکلیئر کیا کہ میں سرکس میں بھرتی ہو کر سرکس میں اپنے کمالات، تو میری نانی
دفع کر کے ہنسی زور سے، کل کی شکل دیکھو یہ سرکس میں کا۔ میری ماں نے کہا دفع کر، تو بڑا ہو کے ڈپٹی کمشنر بنے گا، لوگوں کے شکنجے میں کھینچا کرے گا، تو انہیں سرکس میں ہو کے کیا کریں، ہم نہیں ہوتے۔ تو میرا دل بڑا بدھ گیا اور بیٹھ گیا۔ وہی میری ماں جس نے مجھے اتنی محبت سے آسائش عطا کی تھی اس باد و بارہ کے طوفان۔ تو میرے والد یہ بات سن رہے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں کیوں نہیں، سرکس میں اس کو ہونا چاہیے، اگر یہ اس کی صلاحیت ہے تو بالکل ہو جائے۔ میں بہت خوش ہوا۔ اب ایک میری ماں کی مہربانی تھی، ایک والد کی اپنی طرف کی، تو انہوں نے صرف مجھے اجازت نہیں دی، بلکہ ایک ڈرم ہوتا ہے نا لک کا، اس کو پینٹ کر کے لال نیلا پیلا لے آئے اور کہنے لگے اس پہ چڑھ کے آپ ڈرم کو آگے بھی لے جائیں اور پیچھے بھی لایا کریں، اس پر آپ کھیل کریں گے تو سرکس کے جانباز کھلاڑی بن سکیں گے۔ میں نے کہا منظور ہو۔ چنانچہ میں اس پر پریکٹس کرتا رہا، اتنی اچھی کہ میں اس ڈرم کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق کہیں بھی لے جا سکتا تھا، گول چکر کاٹ سکتا تھا، بغیر پیچھے دیکھے ہوئے جا سکتا، آگے آتا تھا۔ پھر میں نے اسی ڈرم کے اوپر چلتے چلتے ہاتھ میں 3 گیندیں لے کر ان کو ایک ہوا میں رہے ہر وقت، اور دو آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ پریکٹس بھی کی۔ وہاں میرا ایک دوست تھا، ترخانوں کا لڑکا میرا ہمجماعت، محمد رمضان، اس کو بھی میں نے شامل کر لیا۔ وہ اچھے چرہرے بدن کا تھا، وہ مجھ سے بہتر کام کرنے لگا، بجائے گیندوں کے وہ 3 چھریاں لے کے بھی ایسے چلتا۔ تو ہم دونوں ڈرم پہ چڑھ کے اپنا یہ سرکس کر لیا۔ ایک ہماری بکری تھی، اس کو بھی میں نے ٹرین کیا، اور بکری جو تھی وہ بھی ڈرم پہ چاروں پودے لگا کے آسانی سے۔ کتا تھا بشی، وہ بال اس کے بہت تھے، روسی کتا، تو اس کو کافی سکھایا، حالانکہ کتا ذہین ہوتا ہے، وہ یہ کام ٹھیک سے نہیں سیکھ سکا، تو وہ بھونکتا ہوا ہمارے ڈرم کے ساتھ بھاگتا تھا، اوپر چڑھنے سے ڈرتا۔ تو ہم نے اعلان کر دیا کہ یہ جو کتا ہے یہ سرکس ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ جوکر ہے اور یہ کھیل نہیں کو کر سکتا، جوکر کا رول ادا کرتا ہے جوکر کے۔ خیر وہ ہم کرتے دکھاتے رہے، تو جب ہم اپنا شو کرتے تو میرے ابا جی ہمیشہ 1 روپے والا ٹکٹ دے کے تو کرسی ڈال کے بیٹھتے تھے، ایک ہی ہمارا ویور ہوتا تھا، کوئی بھی نہیں آتا تھا دیکھنے، صرف ابا جی آ کے بیٹھتے تھے۔ ہم کہتے تھے آج جمعرات ہے تو آپ سرکس دیکھنے ہیں، کہتے میں دوں، تو 1 روپے کا ٹکٹ ملے۔ وہ ان کی ایک شفقت کا انداز تھا، ایک میری والدہ کا انداز تھا جو میں نے آپ کو باد و بارہ کے، ایک ان کا وہ تھا۔ لیکن زندگی میں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے، اور آپ اس کو مائنڈ نہ کریں، اگر آپ کو روحانیت کی طرف جانے کا بہت شوق ہے تو اس کو برا نہ سمجھیں، کہ بعض اوقات ماں باپ کے اثرات جو ہیں وہ منتقل نہیں ہوتے جس طرح سے آدمی آرزو مند ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں منتقل ہوتے تو ہم اس کے اوپر کوئی زور نہیں لگا سکتے۔ ٹھیک 44 برس کے بعد جب میرا پوتا جو بڑا اچھا بڑا ذہین لڑکا ہے اور خیر و شر کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے، وہ جاگنگ کر کے بھاگ کے جب واپس آتا ہے ہمارے گھر میں تو اس کے جاگر جو وہ کیچڑ میں لتڑے ہوئے تھے اور ان سنے ہوئے ان کے ساتھ اندر گھس آتے ہیں، اور اندر گھس کے جب اس کی ماں بلاتی ہے میری بہو تو وہ چائے بھی پیتا ہے ویسے ہی ان کے ساتھ، اور سارا ہمارا قالین جو ہے وہ کیچڑ سے بھر جاتا ہے۔ تو میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اب آپ کے سامنے اس بات کا اعتراف کرنے لگا ہوں کہ میرا باپ جس نے مجھے ڈرم لا کے دیا تھا میں اسی کا بیٹا ہوں، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ دیکھیے کیا تضاد پیدا ہوا ہے کہ یہ اس طرح سے مت آئے یہاں پر، اور تو میں نے اسے بہت شدت کے ساتھ جھڑکائی کہ تم پڑھے لکھے لڑکے ہو، تمہیں اتنی شرم آنی چاہیے، یہ قالین ہے، یہ برآمدہ ہے، تم اسے سارا کیچڑ سے بھر دیتے ہو۔ تو اس نے کہا دادا آئی ایم ویری سوری، میں جلدی میں ہوتا ہوں،
تو جوگرز اتارنے مشکل ہوتے ہیں، اور امی مجھے بلا رہی ہوتی ہے کہ شام کا وقت کہ ہیو اے کپ آف ٹی، تو میں ایسے آ جاتا ہوں۔ میں نے کہا لیکن یہ تمہیں اس کا احساس ہونا چاہیے، اپنے ٹائم میں تبدیلی پیدا کرو۔ چنانچہ میں اس کے اوپر کمنٹس کرتا رہا، اور ٹھیک ہے مجھے حق تو تھا ایک لحاظ سے۔ جب یہ واقعہ گزر گیا تو میں نے ایک چھوٹے سے عام سے رسالے میں، یہ جو عام چھپتے جس میں اخبار زرعی وغیرہ چھپا ہوتا ہے، اس میں دیکھا ایک قول تھا کہ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو خود چاہیے کہ جی مجھ میں یہ تبدیلی آنی چاہیے، جی میں سگریٹ پیتا ہوں چھوڑنا چاہتا ہوں، میں صبح نہیں اٹھ سکتا، میں اپنے آپ میں یہ تبدیلی چاہتا ہوں، تو جو نکتہ چین ہے اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں پیدا ہو سکتی، کیونکہ اس کی ذات کی بیٹری جو ہے وہ کمزور ہونے لگتی۔ آپ نے دیکھا نا بیٹری کے سیل کمزور ہو جائیں تو آخر کے اوپر بلب ذرا سا جلتا ہے اور اس کے بعد بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ نکتہ چین کی یہ کیفیت ہے۔ تو میں نے محسوس کیا وہ پڑھنے کے بعد کہ میری نکتہ چینی اس لڑکے پر جو بالکل ٹھیک ہے، اس کے جوگر ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ ویسی نہیں ہے جیسی کہ میرے باپ کی ہو سکتی تھی کہ سرکس تو اگر کی بات کر کیا کہہ رہے ہیں۔ اس نے نہیں کہا، اس نے مجھے ڈرم لا کے کیا، اور میری ماں نے مجھ سے نہیں کہا کہ چپ کر کے سو جا، ڈرنے کی کیا بات ہے، ہم یہاں ہیں۔ اس نے نہیں کہا، میں اس کا کمنٹیٹر، میں اس میں نقص نکالنے والا ہوں۔ تو میں ابھی اس کا کوئی ازالہ نہیں کر سکا تھا ڈاکٹر صاحب، کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ کہیں نہ کہیں یہ کوتاہی ہوئی ہے مجھ سے۔ اگلے دن میں نے دیکھا اس کی ماں بازار سے ایک ٹین کا تاروں والا جو میٹ ہوتا ہے نا وہ لے آئی، اور ایک اس کے بعد ناریل کے بالوں والا جو ڈور میٹ لے آئی، یعنی وہ پاؤں گھستا تھا اس کے اوپر، جو تاروں والا آپ نے دیکھا ہے، اور پھر اس کے بعد مزید صفائی کے لیے وہ، یعنی ایک چھوٹی سی بات سے یہ مشکل حل ہو سکتی تھی بجائے اس کو۔ تو جب زندگی میں آپ داخل ہوتے ہیں، باطن کے سفر کی آرزو کرتے ہیں، تو جب تک آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہ کریں، وہاں بڑے میدان تک پہنچنے کے لیے ایک ڈنڈی نہ تیار کریں تو وہاں نہیں جا سکتے۔ آپ ہمیشہ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ بتاؤ جی کو بابا بیٹھا ہوتا ہے، ہمارے بابا جی، ہاں کہ بتاؤ جی کہاں ہوتا ہے، نہیں جا سکیں گے۔ ہمارے بابا جی سے ایک دفعہ ایک صاحب آئے تھے فیصلآباد سے، وہ کہنے لگے جی آپ تو سائیں صاحب بہت ماشاءاللہ اللہ نے بڑا درجہ دیا، ہم کو کوئی کتب صاحب بتاؤ، کتب ہو تو انہوں نے نہ بات سنی ایک دفعہ، پھر کہنے لگا کہ سائیں صاحب کوئی کتب وقت کا ہو تو ہم جناب سنیں۔ پھر جب تیسری دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب کوئی وقت کا کتب ملاؤ ہم کو، تو بابا جی نے کہا کہ تم نے اسے قتل کرنا ہے۔ یعنی یہی مقصد ہوتا ہے آدمی کا کہ میں اس کی غلطیاں نکالوں، جا کے پکڑوں۔ تو اگر ایسا ارادہ ہو روح کی دنیا کو ٹٹولنے کا، یا اس میں جا کر اونچی آواز دینے کا کہ میں آ گیا، تو ایک راستہ تیار ہونا چاہیے، جو بھی جا سکتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں جا سکتے اس کے اندر کبھی بھی، کوئی پیراشوٹ آپ کو لے کر نہیں جائے گا۔ جب یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں رونما ہوں گی تو پھر جا سکے۔ میرے بھائی نے ایک دفعہ مجھ سے کہا، ان کا رینالہ میں تھا ایک مرغی خانہ، چکن رینچ، تو کہ تم نے اگر کچھ لکھنا ہے، میں چاہ رہا تھا تو وہاں آ کے بیٹھ کے مہینہ گزار دو، بڑی چیز۔ میں گیا، بچے بھی ساتھ تھے اس وقت، میرے بچے چھوٹے تھے۔ وہاں جا کے میری جان بڑی اذیت میں پھنس گئی کہ وہ اچھی سرسبز جگہ تھی، نہر کا کنارہ تھا، لیکن میں کچھ وہاں پر کمفرٹیبل نہیں تھا، مجھے کوئی آسائش میسر نہیں ہے۔ ایک تو وہاں مکھیاں بہت تھیں، دوسرے اس کے قریب ان کا اسٹبل تھا جہاں سے گھوڑوں کی بدبو آتی، تیسرے وہاں پر ایک اور مشکل بہت تھی کہ چھوٹا فریج تھا، اس میں ساری چیزیں نہیں رکھی جا سکتی تھی، گروسری کی، اور بازار جانا پڑتا تھا۔ تو یہ تین چیزیں مجھے یاد ہے، یہ بہت ناگوار گزرتی ہیں۔
اور پھر جب اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، جو میں اکثر آپ سے ذکر کیا کرتا ہوں کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اوپر کیسی مہربانی ہوتی ہے، میں یہ دیکھنے کے لیے ان کو ملازم کہ استبل کی طرف سے آنے والی بدبو کسی طرح بند ہو سکتی ہے، کوئی دروازہ ہے، تو میں گیا تو میرے تینوں بچے گھوڑوں کو دیکھنے کے لیے دروازے کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے۔ وہ صبح جب جاگتے تھے اتنی عشق ہو گیا تھا گھوڑوں کے ساتھ کہ گھوڑوں کو دیکھنے کے لیے استبل کے پاس پہنچ جاتے، تین چھوٹے ٹہنی میں اور گھوڑوں کے طرف۔ گھوڑا بھی ایک ایسا تھا بڑا اچھا، وہ اسے ہمیشہ ہنہنا کے سناتا تھا، اگر وہ نہیں پہنچتے تھے وقت پر تو وہ شاید انہیں بلاتا، اس کی ہنہنا سے یہ اندازہ ہوتا۔ اب میں نے کہا کہ نہیں، یہ خوشبو یا بدبو، یہ استبل اور یہ گھوڑے اور یہ ان کے بچوں کی دوستی مجھے ایسے ہی ہوا رہی، یہ مجھے پیارے اب گھوڑے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، تو ایسے ان کی دوستی ہو گئی۔ مکھی کے بارے میں ہم صفائی پسند لوگ، شہر کے رہنے والے، تو ہم مکھی کو گوارا نہیں کرتے۔ تو ایک دفعہ میرے دفتر میں میرے بابا جی حضرت سائیں صاحب تشریف لائے، تو میرے ہاتھ میں فلیگ تھا مکھی مارنے والا، تو ایک مکھی تنگ کر رہی تھی، مجھے احساس نہیں ہوا کہ وہ آئے، تو میں مکھی کو ایسے مار رہا تھا تو مجھے اچانک ان کی آواز آئی، کہنے لگے کہ یہ اللہ نے آپ کے ذوق کشتن کے لیے پیدا کی، یہ مکھی جو ہے یہ آپ کے اس ذوق کو قتل کرنے کے ذوق۔ میں نے کہا نہیں سر، میں نے کہا آپ کب تشریف لائے؟ کہنے لگے کہ میں تو جب آیا میں بتا دیے آپ کیا کریں؟ میں نے کہا جی یہ مکھی ہے تو اس کو تو مارنا گند پھیلاتی ہے۔ کہنے لگے یہ انسان کی سب سے بڑی موسن ہے اور تم اسے مار رہے ہو۔ میں نے کہا یہ مکھی موسن، یہ آپ کیسی بات؟ کہنے لگے یہ بغیر کسی کرایہ لیے، بغیر کوئی ٹیکس لیے انسان کو یہ بتانے آتی ہے کہ یہاں گند ہے، اس کو صاف کر لو میں چلی جاؤں گی، آپ اسے مار رہی۔ تو پہلے اس کی صفائی کر کے دیکھیں۔ ان کی یہ کہی ہوئی بات لوٹ کے آئی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کمرے میں مجھے کوئی فریش چیزیں، پھول وغیرہ، وہاں کوئی اسپرے اسپرٹ تو تھی رکھنی چاہیے، اور مجھے یہاں کی صفائی۔ چنانچہ وہ فرش جیسا کیسا بھی تھا اس کو گیلا کر کے میں نے جھاڑو لے کے خود خوب اچھی طرح صاف کیا۔ آپ یقین کریں کہ وہ انہوں نے آنا بند کر دیا کہ ٹھیک ہے، جس مقصود کے لیے ہم آئی تھی اس کو بتانے کے لیے اس نے پورا کر دیا۔ اور جب میں سودا لینے کے لیے، جس میں بہت گھبراتا، 1 میل کے فاصلے پر بازار تھا، کبھی آپ رینالا تشریف لے جائیں تو اس کا بڑا اچھا خوبصورت بازار ہے، تو میں 1 میل کے فاصلے پر کہ کچھ چیزیں لے آؤں گا، اس میں رکھ لوں گا اور پھر کام چلتا رہے گا۔ تو جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اپنے بچپن کے بعد کئی سال گزرنے کا بساتیوں کی دکانیں، بساتی آپ سمجھتے ہیں نا، ان کے پاس جو سودا ہوتا ہے جس کو، اور گروسری کی دکانیں اپنے انداز کی جو ہمارے بڑے شہروں میں نہیں ہوتی، اور وہاں پر میں نے بڑی دیر کے بعد برتن کڑی کرنے والا دھونکنی کے ساتھ ایک بندہ دیکھا جو مجھے ویسے نہیں نظر آ سکتا۔ پھر ایک عجیب بات جس سے آپ سارے لوگ محروم ہیں اور آپ نہیں جانتے ہیں، وہاں ایک کسان لڑکا دیکھا جو گندم کی ناڑ سے، گندم کا پودا تو آپ نے دیکھا ہے، وہ ایک ناڑ پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے ناڑ جس میں پانی چلتا ہے اس کی نرشمنٹ کے لیے، اس کی باریک ناڑ کو کاٹ کے کچھ 6 انچ لمبی اور اس کے آگے کت دے کے پلیٹ کے ساتھ الغوزہ بجاتا تھا، وہ تو آدمی پکڑی نہیں جا سکتی میرے اور آپ کے، اور اتنا خوبصورت الغوزہ بجاتا تھا کہ اگر آپ سننے لگیں تو بڑے بڑے استاد جو ہیں وہ اس کے پیچھے مات ہو جائیں۔ تو شام کو میری آرزو ہوتی تھی کہ یہ چیزیں جلد ختم ہو اور مجھے بازار جانے کا موقع ملے اور میں جاؤں وہاں پر اور میں جا کر اس کی الغوزہ سنوں۔ تو یہ چیزیں ایسی بہت چھوٹی چھوٹی میں آج آپ کو بیان کر رہا ہوں، بظاہر یہ معمولی لگتی ہیں لیکن ان کی اہمیت اپنی جگہ پر بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ معمولی باتوں کی طرف دھیان دیں گے، اگر آپ اپنی کنکری کو بہت دور کر کے جھیل میں پھینکیں گے تو بہت بڑا دائرہ پیدا ہوگا، لیکن آپ کی آرزو یہ ہے کہ آپ کو بنا بنایا بڑا دائرہ کہیں سے مل جائے،
اور وہ آپ کی زندگی میں داخل ہو جائے. ایسے ہوتا نہیں. یہ قدرت کا ایک ایسا قانون ہے، جب تک آپ چھوٹی چیزوں پر، معمولی باتوں پر جو آپ کی توجہ میں کبھی نہیں آئی، اپنے بچے پر، اپنے بھانجے پر، اپنی بھتیجی پر، جب تک اس کی کسی چھوٹی سی بات کو دیکھ کے خوش نہیں ہوں گے تو آپ کو کوئی چیز دولت دنیا کی خوشی نہیں عطا کر سکے گی، کیونکہ روپیہ پیسہ جو ہے وہ خوشی عطا نہیں کر سکتا. روپے پیسے سے آپ کچھ چیز خرید لیں، مرد کوئی کیمرہ، کوئی پین، خواتین کپڑے مثلا خریدتی، بے شمار خریدتی ہی چلی جاتی ہیں کہ یہ ہمیں خوشی عطا کرے. لیکن جب وہ چیز گھر میں آ جاتی ہے ایک مرتبہ، آپ نے اس کی بذات کی دکان پہ دیکھا خوبصورت ٹوٹا تو لے لیا، جب گھر آ گئے تو اس کی قدر و قیمت گھٹنی شروع ہو گئی. پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ پہن لیا اور سب کو دکھا دیا، روب جما دیا، ساری دارو گوما نورو جو ہے پریشان ہو گئی کہ آپا جی نے کیا کیا، پھر ختم ہو گئی اس کی وجہ. تو خوشی تو آپ کی نہ رہی نا اس میں. خوشی تو ایک ایسی چڑیا ہے جو آپ کی کوشش کے بغیر آپ کے دامن پہ اتر آتی. آپ تیار بھی نہیں ہوتے، اس کے لیے آپ نے کوشش بھی نہیں کی ہوتی، لیکن وہ آ جاتی. تو اس رخ پر جانے کے لیے جس کی آپ آرزو رکھتے ہیں، جو کہ بہت اچھی آرزو ہے، کیونکہ روحانیت کے بغیر انسان جو ہے مکمل نہیں ہوتا. جب تک اس کو تلاش نہیں کرے گا، جب تک وہ راستہ، وہ بٹیا، وہ پگڈنڈی اختیار نہیں کرے گا، اس وقت تک اسے مکمل ہونے کا حق ہی نہیں پہنچتا. اور وہ کرتا ضرور ہے، لیکن اس کی میتھڈالوجی، اس کا طریقہ کار جو مختلف ہے، وہ چھوٹی چیزوں سے بڑی کی طرف نہیں جا سکتا. جب آپ ایک مرتبہ یہ فن سیکھ جائیں گے، پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کسی بابے کا ایڈریس پوچھنے کی. پھر وہ چھوٹی چیز آپ کے اندر بڑا بابا بن کر سامنے آ جائے گی اور آپ سے ہاتھ ملا کر آپ کی گائیڈ بن جائے گی اور آپ کو اس منزل پر یقیناً لے جائے گی جہاں جانے کے عزیمت ہے. ایک دفعہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کبھی کسی چھوٹی چیز سے، کبھی کسی نالائق پڑوسی سے خوش ہونے کی کوشش کریں، کسی بیوقوف آدمی کے ساتھ، کبھی اخبار میں خوفناک خبر پڑھ کر دعا مانگی کہ یا اللہ تو ایسی خبریں کم کر دے. کر سکتا ہے بندہ، تو آپ کا راستہ پھاٹے کھلنے لگ جاتے ہیں. اور مجھے آپ کے چہروں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے اور آپ بھی کہ انشاءاللہ یہ پھاٹک آپ کے ضرور کھلتے جائیں گے. آپ کے اندر ایک ایسی طلب موجود ہے، ورنہ تو آدمی کون آتا ہے اتنی جگہ پہ، کون سنتا ہے ایسے پروگرام. اس میں کوئی خاص کوئی اٹریکشن نہیں، کوئی ڈانس نہیں، کوئی وہ نہیں، ڈرامہ نہیں، لیکن یہ عارضی چلی جاتی. اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، بہت آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ.